سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ درود و السلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کا تسلسل بنام سیرت رحمت للعالمین الحمدللہ تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دروس کو مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس دروس کے دوران، اس سلسلے کے دوران کسی قسم کی ہم سے کوئی غلطی، لغزش، کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارے گزشتہ دروس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے محبت کے واقعات سماعت کیے، جس میں سیدنا سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ اکرام کے واقعات کو میں نے اختصار کے ساتھ مگر جامع طریقے سے بیان کرنے کی تو کوشش کی تھی۔ آج انہی واقعات کے تسلسل کو آگے لیے چلتے ہیں اور غزوہ بدر کے ابتدائی حالات پر گفتگو کرتے ہیں۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسی شامل حال رہی کہ مسلمانوں کو اپنے سے تین گنا بڑی قوت کو شکست فاش دینے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کی اصل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ اکرام کا اعتماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کی ذات پر توکل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری تھی۔ آج انہی واقعات کا تسلسل آگے لیے چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صحابہ کی صفیں برابر کروا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دوران تیر کا جو ایک حصہ ہے وہ سیدنا سواد بن غزیہ کے بطن اقدس سے مس ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا بدلہ دیجئے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسانی مساوات اپنی میراث پر نظر آ رہی ہے۔ آج بھی کسی جنگ کے میدان میں کوئی ایک عام فرد، کوئی سپاہی اپنے جرنیل سے اس لب و لہجے میں بات نہیں کر سکتا۔ یہ کون ہے جس نے انسانوں کے درمیان تفریق، امتیازی سلوک کو ختم کیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اور کس نے اس کے اتنے حوصلے بلند کیے کہ انصاف کے لیے اپنے کور کمانڈر، اپنے جرنیل سے مطالبہ کرے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیجئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس عدل و انصاف کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اس عدل و انصاف میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ غریب کے لیے اس کا معیار کچھ اور ہو، امیر کے لیے اس کا معیار کچھ اور ہو۔ لہٰذا یہ دلچسپ واقعہ تو ہم خیر اپنے پچھلے درس کے اندر بیان کر چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم اقدس سے حضرت سواد بن غزیہ نے برکت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر بوسے دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جو ہدایت اور رشد کا
منارہ بنایا، اس کی بڑی وجہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہی جذبہ تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صحابی عوف بن حارث، جن کی والدہ ماجدہ کا نام افرا تھا، افرا کے بیٹے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ما یضحک الرب من عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برہنہ حالت میں، یعنی زرہ نہ پہنی ہو تو دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا اندر گھس جائے اور دشمن کے ساتھ ایسا نہ ڈر ہو کر جہاد کرے کہ اسے کسی قسم کا خوف نہ ہو ما سوائے خوف الہی کے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے، اس سے رب گویا راضی ہو گیا۔ تو سیدنا عوف بن حارث کسی خوف کو محسوس کیے بغیر، کسی حیل و حجت کے بغیر دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اندر گھس گئے، یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی لافانی داستانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت بھری داستانیں ہمارے لیے دعوت فکر ہیں۔ جب کسی نے ٹوٹ کر اللہ کے محبوب سے یوں محبت کی ہو جیسے اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کے نام قیامت کی صبح تک باقی رکھے ہیں، اگر آج کوئی اپنی بقا چاہتا ہے تو وہ اس نام پر قربان ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان ناموں کو یوں ہی بقا دیتا ہے جیسے آج غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام زندہ ہے، امیر المجاہدین کا نام زندہ ہے، اور ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کا نام زندہ ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک اور دلچسپ واقعہ نقل کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بلند مقام پر عریش ایک چبوترا سا بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہیں اور آپ کی حفاظت کے لیے افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جب کفار کی طرف سے حت المقدور کوشش یہی کی جانی تھی اور ان کے ارادے بھی یہی تھے کہ ہم ناؤذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، ان کو شہید کر دیں، تاکہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو ایک ہی لمحے میں توڑ دیا جائے۔ لیکن اس نازک لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کھڑے تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ یہ کتنا نازک اور حساس موقع ہے، اس کا اندازہ مسند بزار کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس کو حافظ ابن کثیر نے اپنی سیرت کے اندر نقل کیا۔ سیرت ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے زمانہ خلافت میں ممبر پر تشریف فرما ہو کر کہا یا ایھا الناس من اشجع الناس، اے لوگو بتاؤ سب سے زیادہ جرت مند شخص کون ہے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا اے امیر المومنین، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ آپ کی ذات ہے، آپ شیر خدا ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لیکن سب سے زیادہ اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی، کیونکہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب عریش بنایا تو ہم نے اعلان کیا کہ اس عریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ٹھہرے گا تاکہ کوئی مشرک آپ پر حملہ کرنے کی جسارت نہ کر سکے۔ تو آپ نے فرمایا تھا فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر شاہرا بالسیف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحوی الیہ احد الا احوا الیہ فہذا اشجع الناس۔ باخدا اس سے پہلے کہ کوئی شخص دعوت قبول کرتا، سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لہراتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اگر کوئی بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ابو بکر اس کا جواب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ ہیں سب سے لوگوں سے بڑھ کر شجاع۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مولا علی نے فرمایا میں نے ایک دفعہ سید الابرار کو دیکھا، کونین کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ رکھا ہے، کوئی دھینگا مشتی کر رہا ہے، کوئی اپنی طرف اور کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کوئی اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بک رہا ہے، کوئی کیا بکواس کر رہا ہے اور کوئی کیا کر رہا ہے، اور ان کی زبانیں اپنے خداؤں کے دفاع کے لیے تیزی سے چل رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا تم ہو،
جو متعدد خداؤں کو ایک خدا قرار دیتے ہو، ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہو، ہم میں سے کوئی شخص بھی اس نرخے سے نکالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نہیں بڑھ سکا ماں سوائے سیدنا ابو بکر صدیق کے۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے لوگوں کو پیچھے دھکیلا، قطع نظر اس کے کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور لوگوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، تم تباہ و برباد ہو جاؤ، تم اس شخص کو مارنے کے در پہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، یعنی انہیں شرم دلائی جا رہی ہے۔ علی المرتضیٰ نے وہ چادر اٹھائی جو آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا اور اس سے آپ کی ریش مبارک بھیگ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے فرمایا انشدکم اللہ امؤمن آل فرعون خیر ام ہوا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بہتر تھا یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ آل فرعون کا شخص جس نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا۔ انشاءاللہ ہمارا تفسیری سلسلہ جاری ہے، اس میں ہم تفصیل کے ساتھ اس شخص کا قصہ بیان کریں گے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا ہے۔ ساری قوم نے خاموشی اختیار کر لی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی گویا ہوئے، آپ نے خود کلام فرمایا فواللہ لساعۃ من ابی بکر خیر من ملأ الارض من مؤمن آل فرعون ذالک رجل یکتم ایمانہ وہذا رجل اعلن ایمانہ۔ خدا کی قسم ابو بکر صدیق کی زندگی کی ایک ساتھ آل فرعون کی ساری زندگی سے بہتر ہے، آل فرعون کے اس مومن کی ساری زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ وہ شخص اپنے ایمان کو چھپاتا رہا اور صدیق برملا لوگوں کے سامنے اظہار کرتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خود اجازت طلب کی تھی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں لوگوں کے سامنے کھل کر حق بات کا اعلان کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تکالیف، مصائب، پریشانیاں لوگوں کی طرف سے ایک شدید رد عمل آنا متوقع ہے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں اس رد عمل کے لیے، تو صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور اس کے بعد جو ظلم و ستم کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے وہ ہم اپنے گزشتہ دروس کے اندر جو مکہ کے ادوار ہیں، جو ہجرت سے پہلے کے واقعات ہیں، ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی ایک ساتھ آل فرعون کے مومن کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ اس موقع پر جب فریقین پوری طرح صف باندھ کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ لشکر اسلام کو ایک خطاب، کوئی بھاگنے، جان بچانے اور اپنے ذات کا دفاع کرنے کی طرف آپ نے لوگوں کی توجہ اس مقام پر مبذول نہیں کروائی۔ یہ وہ مقام ہے کہ جب فریقین آمنے سامنے ہیں اور سمجھ لیجئے کہ آپ کی موت آپ کے سامنے ہے، گویا آپ کا دشمن جب آپ کے سامنے ہاتھ میں ایک لہراتی ہوئی تلوار لے کر میدان میں کود پڑتا ہے، تو گویا یہ آپ کی زندگی کے وہ لمحات ہوتے ہیں جن کو آخری لمحات کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن اس مقام پر بھی سرور کونین نبی دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا درس دے رہے ہیں۔ یہی ایک نبی کے شایع نشان ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد اور دوسروں کی زندگیوں کا مقصد ان کے رخ تبدیل کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور لوگوں کی زندگیوں کے رخ کو تبدیل کر کر ان کو خدا کے ساتھ یوں جوڑ دیتا ہے کہ بندے کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کا طالب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ انسانیت کی معراج بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اعتمادی بھی ہے، اسلام کی دعوت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کا کسی قسم کا رعب نہیں تھا کہ اس مقام پر جب بھاگنے کے چور دروازے تلاش کرتی ہیں افواج، کو جرنیل اپنی فوج کو حکمت عملیاں بتا رہا ہوتا ہے، اگر دشمن ہم پر غالب آ گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ہم اس کے غلام بنا دیے گئے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں گویا ہوئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اما بعد فإنی
احثکم علی ما حثکم اللہ عز وجل علیہ وانہاکم اما نہاکم اللہ عز وجل عنہ فإن اللہ عز وجل عظیم شانہ یأمر بالحق ویحب الصدق ویعطی علی الخیر اہلہ علی منازلہم عندہ بہ یذکرون بہ یتفاضلون وانکم قد اصبحتم بمنزل من منازل الحق لا يقبل اللہ فیہ من احد الا ما ابتغی بہ وجہہ وان الصبر فی مواطن البعث مما یفرج اللہ عز وجل بہ الہم۔ اے لوگو، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں جس پر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دعوت دی، تمہیں اپنی طرف بلایا۔ ان کاموں سے منع کرتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے، وہ حق بات کا حکم دیتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے، نیکی کا کام کرنے والوں کو اپنی بارگاہ میں بلند مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ان کا ذکر بلند ہوتا ہے اور اسی سے انہیں فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ آج تم حق کی منزلوں میں سے ایک منزل پر کھڑے ہو، اس مقام پر اللہ کسی سے کوئی عمل قبول نہیں کرے گا ما سوائے اس عمل کے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ما ابتغی بہ وجہہ، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور جنگ کے موقع پر صرف صبر ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ حزن و اندوہ کو دور کرتا ہے، اور صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ غم سے نجات دیتا ہے۔ وَيُنَجِّي بِهِ مِنَ الْغَمِّ وَتُدْرِكُونَ بِهِ النَّجَاةِ فِي الْآخِرَةِ فِيكُمْ نَبِيُّ اللَّهِ يُحَذِّرُكُمْ وَيَأْمُرُكُمْ فَاسْتَحْيُوا الْيَوْمَ أَن يَطَّلِعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِكُمْ يَمْقُتُكُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اسی صبر کی برکت سے غم سے نجات دیتا ہے، اسی صبر سے تم آخرت میں نجات پاؤ گے۔ تم میں اللہ کا نبی موجود ہے جو تمہیں بعض چیزوں سے منع کرتا ہے اور بعض چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ آج تمہیں حیا کرنا چاہیے کہ اللہ تمہارے کسی عمل پر ایسے عمل پر آگاہ نہ ہو جس سے وہ تم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی تم سے بیزاری بہت سخت ہے، اس بیزاری سے جو تم اپنے آپ سے کرو۔ انظروا الی الذی امرکم بہ من کتابہ، اس نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کو تمہیں حکم دیا انہیں غور سے دیکھو لوگو۔ وَأَرَاكُم مِّنْ آيَاتِهِ وَعَزَّكُم بَعْدَ ذِلَّةٍ فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ يَرْضَ بِهِ رَبُّكُمْ عَنْكُمْ، اور جو نشانیاں اس نے تمہیں دکھائیں اور کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس سے تمہارا رب تم پر راضی ہوگا۔ وَعَبْلُ رَبَّكُمْ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ أَمْرًا تَسْتَوْجِبُ الَّذِي وَعَدَكُمْ بِهِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ، اور ان مقامات پر اپنے رب کو آزماؤ، تم اس کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ہو جاؤ گے جس کا اس نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ فَإِنَّ وَعْدَهُ حَقٌّ وَقَوْلَهُ صِدْقٌ وَعِقَابَهُ شَدِيدٌ، بے شک رب کا وعدہ سچ ہے، اس کا قول سچا ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ إِلَيْهِ أَلْجَأْنَا ظَهُورًا بِهِ اعْتَصَمْنَا وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ یغفر اللہ لنا وللمسلمین، بے شک میں اور تم اس اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں جو حی قیوم ہے، جو حی القیوم ہے وہی ہماری پشت پناہی کرنے والا ہے، اور اسی کا دامن کرم ہم نے پکڑ رکھا ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے اور سارے مسلمانوں کی۔ انسان جتنا بھی اس خطبے پر غور و فکر کرے، شان نبوت کے جلوے اتنے نکھر کر سامنے آتے ہیں کہ دشمن پوری طرح مسلح ہو کر اپنی طاقت کے خمار میں اپنی پوری افرادی قوت کے ساتھ، ہر طرح کے اوزار ہتھیاروں کے ساتھ گمسان کا رن ڈالنے کے لیے بےتاب ہے۔ اس کے باوجود قائد لشکر اسلامی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو تلوار سے کاٹنے کے لیے جوش نہیں دلا رہے، بلکہ اس نازک موقع پر بھی بندے کا رشتہ اپنے رب کے ساتھ جوڑنے پر آپ توجہ مرکوز کروا رہے ہیں۔ یہ رشتہ کیسے استوار ہوگا؟ یہ ایک نبی ہی کی شان ہو سکتی ہے
جو تمام امور سے صرف نظر حالات و واقعات کا کسی قسم کا دباؤ لیے بغیر اپنے مشن سے اپنی توجہ نہیں ہٹاتا، یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کمال تھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایمان افروز خطبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ مبارک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہم انکا ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد بعدها فی الارض، اے اللہ اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا اس کے بعد روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ پھر دست شفقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلاتے ہیں، پھر سوال کے لیے کہتے ہیں اللہم ان جز لی ما وعدتنی، یا اللہ جو وعدہ تو نے ہم سے فرمایا اسے پورا فرما۔ اللہم نصرو کا، اے اللہ میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بار بار فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد مناشدتک ربک فإنہ منجز لک ما وعدک، اے اللہ کے رسول اب بس فرما دیجئے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے اونگ کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا، ابشر یا ابا بکر، خوشخبری ابو بکر آپ کے لیے، اتاک نصر اللہ ھذا جبرائیل آخذ بعنان فرسہ یقودہ علی ثنایاہ النقع، اے ابو بکر خوشخبری اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبریل ہیں جو گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے جا رہے ہیں اور ان کے گھوڑے کے پاؤں گرد آلود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ عبدیت استوار کرنے کے لیے ابھار رہے ہیں۔ دوسری طرف ابو جہل اپنی طاقت کے نشے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نعرے لگا رہا ہے، لات و عزیٰ کی قسم ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک ان مٹھی بھر مسلمانوں کا خاتمہ نہ کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ دشمن کو مارنے کی بجائے قید کرنے پر توجہ دو، ان کو رسیوں سے باندھ دو۔ یہ مسلمانوں کی ایک مشت جماعت آج ہم سے شکست خوردہ ہو کر بھاگنی چاہیے، ان میں سے جتنے لوگوں کو ہو سکے قیدی بنا لو۔ وہ اپنے نشہ طاقت کے اندر مخمور اپنے حواریوں کو، رفقا کو ابھار رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اللہ کی خفیہ تدبیر بہترین تدبیر ہوتی ہے۔ وہاں پر شراب بھی ہے، شباب بھی ہے، طاقت کا نشہ بھی ہے، اور یہاں پر حالات ہی ہیں استغاث بربہ سید الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، وَدَجَّ الصَّحَابَةُ بِصَنُوفِ الدُّعَاءِ إِلَى رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ سَامِعِ الدُّعَاءِ وَكَاشِفِ الْبَلَاءِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زمین و آسمان کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے، بلاؤں کو ٹالنے والے خدا بند قدوس کی بارگاہ میں، تیری بارگاہ میں ملتمس ہیں، ہماری مدد فرما۔ جنگ کی پہلی چنگاری یعنی جنگ کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ ایک کافر اسود بن عبد الاسد المخزومی، یہ بڑا ہی بدبخت شخص تھا، یہ اپنے لشکر سے نکلا اور مسلمانوں کے پاس جو پانی کا تالاب تھا اس تالاب کی طرف چل رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، میں اس پانی کو پیوں گا، میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ اس فاسد نظریے سے مسلمانوں کے تالاب کی طرف بڑھ رہا تھا، گویا وہ یہ بتا رہا ہے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہاری حیثیت میرے آگے کیا ہے۔ وہ اپنے تکبر اور رعونت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے شیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف لپکے اور آپ نے اس کی تلوار اس کی پنڈلی پر اس طریقے سے آپ نے وار کیا کہ اس کی پنڈلی کاٹ کر رکھ دی، اس کی ٹانگ کٹ گئی، وہ اپنی پیٹھ کے بر گر پڑا اور کٹی ہوئی ٹانگ کے باوجود اس کی ٹانگ سے خون کے فوارے بہہ رہے ہیں، وہ خون سے لت پت ہے، لیکن خود کو گھسیٹتا ہوا اس تالاب کی طرف جا رہا ہے کہ میں خون آلود ہو کر اس تالاب کے اندر چھلانگ لگا دوں تاکہ یہ پانی مسلمانوں کے لیے بھی پینے کے قابل نہ رہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر دوسرا وار کیا اور اسے واصل با جہنم کر دیا۔ یہ غزوہ بدر میں پہلا کافر تھا، اسود بن عبد الاسد المخزومی، جس کو اللہ کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل با جہنم کیا تھا۔
اسود کو یوں دو لخت دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ جوش غضب سے دیوانہ وار چیخ اٹھا، اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے بےتاب ہو گیا، اپنے بھائی شیبہ کو اپنی دائیں طرف اور اپنے بیٹے ولید کو اپنی بائیں طرف لے کر مسلمانوں کی صفوں کی طرف بڑھا اور کہہ رہا تھا حل من مبارز، ہے ہمارے مقابلے کا کوئی اور تو سامنے آئے۔ اسی اثناء میں مہاجرین صحابہ میں سے تو کوئی نہیں اٹھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ تھی، لیکن عجلت میں 3 انصاری صحابی یہ فوراً کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ، حارث، عبداللہ بن رواحہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے، ہم ان 3 بدبختوں کا واصل بجہنم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پا کر یہ جب دشمن کے سامنے گئے اور اس سے مد مقابل ہونے کے لیے اس کو للکارا اور کہا راحتم من الانصار، ہمارا تعلق انصار سے ہے، یہ نسلی حمیت اور خاندانی تکبر کا جو بھوت ان لوگوں کے ذہنوں میں تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 3 انصار صحابہ سے لڑنے سے انکار کر دیا۔ عتبہ اور ربیعہ اور ولید اور شیبہ، ان تینوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخرج الینا اکفان من قومنا، اپنی قوم میں سے، اپنے لشکر میں سے ہماری ٹکر کے بندے نکالو، یہ انصار ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑنا پسند نہیں کرتے، ہمیں اپنے مد مقابل کو زمین پر گرانا اس وقت پسند آتا ہے جب ہمارا مد مقابل طاقتور ہو، خاندان کے لحاظ سے اعلیٰ ہو۔ یہ لوگ ہمارے مد مقابل ہونے کے اہل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا عبیدہ، تو اے عبیدہ باہر نکل، قم یا حمزہ، تو اے حمزہ باہر تشریف لائیے، قم یا علی، اے علی آپ بھی باہر تشریف لائیے۔ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر صفوں سے باہر نکلے اور اپنے اپنے دشمن کی طرف لپکنے کے لیے بھاگے، اور اس سے پہلے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مد مقابل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو ایک ہی وار سے زمین پر گرا دیا اور وہ زمین پر پڑا، تڑپ رہا تھا، اس کا لاشہ 2 حصوں میں منقسم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کے بیٹے ولید کو آڑے ہاتھوں لیا، اور ولید کچھ دیر کے بعد خاک و خون میں آلود زمین پر تڑپ رہا تھا۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں ان سب سے بڑے تھے، انہوں نے عتبہ کو للکارا اور عتبہ نے فوراً ان کی ٹانگ کے اوپر وار کیا جس سے ان کی ٹانگ کٹ گئی۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے عتبہ کو واصل بجہنم کیا، اور عبیدہ کو اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے کہ حضرت عبیدہ شدید زخمی حالت میں تھے۔ فوضع خدہ علی قدمہ الشریفۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر اپنا چہرہ رکھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہیں پر موت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں تو شہید ہے۔ اس مقام پر سیدنا عبیدہ نے بہت ہی خوبصورت اشعار پڑھے تھے، ان اشعار کا ذکر انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں کریں گے، اور مزید صحابہ کی جانثاریاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں ان فدایان محبت رسول کے واقعات کو اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ غزوہ بدر کا تذکرہ بھی جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان شہدائے بدر کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ